अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीला यानी कबीला कुरैश के बारे में। ये वीडियो बताएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को कुरैश क्यों कहा जाता है, कुरैश मक्का किस दीन पर थे, कबीला कुरैश के अहम सरदार कौन थे, कुरैशियों की आपस में ग्रुप बंदी में कौन सा कबीला किस कबीला के साथ था, मक्का में कुरैश मक्का को हुकूमत कब और कैसे मिली, मक्का में कबीला कुरैश की अहम शाहों और उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले को कुरैश क्यों कहा जाता है, इस सिलसिले में चार कौल हैं। एक राय के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब की 13वीं पुश्त में नज़र बिन कुनाना की औलाद को कुरैश कहा जाता है। इसके लिए दलील ये पेश की जाती है कि कुरैश का एक मानी है तलाश। चूँकि नज़र बिन कुनाना ज़रूरतमंदों की तलाश में रहते और उनकी ज़रूरतों को हल करते थे, इसलिए इनका लक़ब कुरैश हो गया। एक दूसरी राय के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जद फ़हर बिन मालक का लक़ब कुरैश है। इस राय के मुताबिक कुरैश तस्गीर है कुरश की। कुरश एक समुद्री ताकतवर जानवर का नाम है जो अपने से छोटे समुद्री जानवरों पर गालिब रहता है। फ़हर बिन मालिक को लोग इनकी बहादुरी की वजह से कुरैश कहते और इसी वजह से इनकी नस्ल को कुरैशी करार दिया जाता है। एक राय के मुताबिक कुरैश के मानी है जमा करने के। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद कुसा बिन कलाब ने बिखरे कबाइल को मक्का में जमा किया था, इस वजह से इनको कुरैश कहा गया। एक कौल ये भी है कि कुरैश के मानी कसब के हैं और ये लोग तजारत पेशा थे, इस वजह से कुरैश कहलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और बाप दोनों का सिलसिला नसब फ़हर बिन मालिक से मिलता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदा और वालद दोनों तरफ से कुरैशी हैं। मक्का पर कुरैश की हाकमियत का आगाज़ कब हुआ? ये तो हम सब जानते हैं कि खाना काबा को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर तामीर किया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बड़े बेटे नाबत बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा के मतवली बने, लेकिन नाबत बिन इस्माईल अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद उनके नाना मुजाज ने यह मनसब हासिल कर लिया और काबा की तवलियत ख़ानदान इस्माईल अलैहिस्सलाम से निकल कर बनु जरहम में आ गई। इसके तकरीबन 300 साल बाद यमन के एक और कबीले बनु खुजाया ने बनु जरहम को मक्का से बाहर निकाल दिया और खाना काबा की तवलियत हासिल की। इसके तकरीबन 500 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला कुसा बिन कुलाब ने कुरैश को जमा किया। इन दिनों कुरैश मक्का के मज़ाफ़ात में रहते थे और काबा के मामलात में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेते थे। कुसा ने उनको दावत दी कि वो मक्का के करीब आकर बसें, चुनाचा बहुत से कबाइल मक्का में आ गए, जिसके नतीजा में कुरैश की क़ुव्वत में इजाफ़ा हो गया और कुसा बिन कुलाब ने काबा के मामलात को अपने हाथ में ले लिया। बनी कुनाना और कुरैश को अपना मुआवन मुकर्रर किया। खुजाया ने इसकी मुखालफत की तो कुसा ने अपने ख़ानदान बनु कुनाना के अलावा दूसरे बनी इस्माइल से भी मदद तलब की। कुसा ने काबा के पास ही दारुल निदवा बनवाया और यहाँ बैठ के कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों के मशवरे से सारे हिजाज पर हुकूमत करने लगे। ज़हूर इस्लाम के वक़्त कुरैश की 25 शाहों के बास ख़ानदान सरज़मीन बतहा यानी मक्का के हमवार इलाकों में रहाइश पजीर थे, जो कुरैश बतहा के नाम से मशहूर थे, और कुछ ख़ानदान मक्का शहर से बाहर पहाड़ों पर सकूनत पजीर थे, जो कुरैश ज़वाहर के नाम से मशहूर थे। कुरैश की मशहूर शाहें बनु हाशम, बनु उमैया, बनु हारस, बनु नौफल, बनु असद, बनु अब्दुद्दार, बनु अब्दुमनाफ, बनु ज़ाहरा, बनु तमीम बिन मर्रा, बनु मखजूम, बनी अदी बिन काब, बनु साहम, बनु खजीमा थे। इनके अलावा दीगर शाहें भी थीं। मक्का मोज़मा की तमाम जिम्मेदारी के ओहदे इन्हीं शाहों में बटे हुए थे। इन ओहदों और उनके मुतल्लकीन की तफसील इस तरह है। काबा की हिफाजत और इसकी खिदमत ये ओहदा बनी हाशम के ख़ानदान में था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ज़माना में आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इस ओहदा पर मुकर्रर थे।
سقایا یعنی پانی کا انتظام، مکہ معظمہ میں چونکہ پانی کی قلت تھی اور موسم حج میں چونکہ ہزارہ زائرین جمع ہوتے تھے، جس کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا اور آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا۔ جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا، یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی یہ خدمت بھی بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندہ سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصہ میں آئی۔ عقاب یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ بنو امیہ کے خاندان سے ہوتا تھا اور بنو امیہ کے ذمہ یہ خدمت تھی۔ ندوہ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہی جمع ہوتے تھے، یہی جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہی ہوتی تھی۔ ندوہ کا انتظام بنی عبددار سے متعلق تھا۔ قیادہ یعنی قافلہ کی رہنمائی، جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اس سے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملہ کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ سفارہ یعنی ایلچی گری، جب کسی دشمن قبیلہ سے صلح کی بات چیت ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ ابتدائے اسلام میں قریش کے آخری سفیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی سے متعلق تھے۔ قریش کے بڑے سرداروں میں ایک نام ابو طالب کا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک دوسرے چچا ابو لہب تھے، ایک تیسرے اسد تھے اور آپ کے دادا عبد المطلب۔ آپ چاروں کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ ایک سردار عاص بن وائل تھے جن کا تعلق بنو سہم سے تھا۔ اسلام کا بدترین مخالف ابو جہل بھی مکہ کے سرداروں میں تھا، جس کا تعلق بنو مخزوم سے تھا۔ ابو سفیان بن حرب، اس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اخنس بن شریک بنو عدی سے تھے۔ حکیم بن حزام بنو اسد سے تھے۔ مطعم بن عدی بنو نوفل سے تھے۔ سہیل بن عمرو بنو عامر سے، امیہ بن خلف بنو جمحہ سے، عقبہ بن معیط بنو عبدالدار سے اور عتبہ بن ربیعہ بنو عبدالشمس سے۔ قریش کی آپسی گروپ بندی اس طرح ہے کہ قصہ بن کلاب کے بیٹوں عبدمناف اور عبدالدار کی موت کے بعد ان کی اولاد میں امور مکہ سنبھالنے کے معاملے میں اختلاف ہو گیا، جس کے بعد قریشی خاندانوں میں سے ہر خاندان کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ پہلا گروہ انہوں نے عبدالشمس بن عبدمناف کی سربراہی میں بنی مخزوم، بنی سہم، بنی عمرو، بنی جمحہ، بنی عدی کے ساتھ مل کر بنو عبدالدار کا ساتھ دیا۔ دوسرا گروہ انہوں نے عامر بن ہاشم بن عبدمناف کی زیر قیادت بنی اسد، بنی عبدالعزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب، بنی تمیم بن مرہ بن کعب اور بنی حارث بن فہر بن مالک کے ساتھ مل کر بنو عبدمناف کی حمایت کا اعلان کیا۔ قریشی تجارت پیشہ لوگ تھے۔ معروف بازار جیسے عکاظ ان کے زیر اختیار تھے۔ تجارت کی غرض سے یمن، شام اور ایران کا رخ کرتے۔ ہر سال گرمیوں اور سردیوں میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں ہے۔ پہلے قریش مکہ کی تجارت مکہ کے اندر تک محدود تھی۔ آخر آپ کے جد امجد ہاشم بن عبدمناف نے قریش کی شام اور یمن کے ساتھ تجارت کی داغ بیل ڈالی۔ ہاشم نے شام کے بادشاہ سے شام کے شہروں میں تجارت کی اجازت لی، پھر ان کے بھائی عبدالشمس حبشہ کے حاکم سے تجارت کی اجازت لینے میں کامیاب ہوئے، اور عبدمناف کے سب سے چھوٹے بیٹے نوفل بن عبدمناف نے بھی عراق کا سفر کر کے کسرا سے عراق میں تجارت کا اجازت نامہ دریافت کیا۔ اگر قریش مکہ کے دین کی بات کی جائے تو قریش کے قبائل ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی دین حنیف پر کاربند تھے، مگر ان میں تبدیلیاں اور بدعتیں ایجاد کر دی گئیں۔
یہ لوگ حرم سے باہر کے لوگوں کو پابند کرتے تھے کہ اپنی اشیاء خورد و نوش حرم کے اندر نہ لائیں اور اہل حرم کے کھانے تناول کریں۔ طواف کے موقع پر اہل مکہ کا قومی اور مقامی لباس پہنے، اور اگر کوئی اسے خریدنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پا برہنہ طواف کرے۔ یہ بدعتیں خاص طور پر عام الفیل کے بعد زور پکڑ گئیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا تھا۔ چونکہ اس واقعے کے بعد کعبہ اور قریش کا مقام عربوں کی نگاہ میں بڑھ گیا۔ عرب کہتے تھے یہ قریش اللہ والے ہیں کیونکہ خدا نے ان کا دفاع کیا اور ان کے دشمنوں کو نابود کر دیا۔ مکہ اور خصوصاً قریش میں بت پرستی کب شروع ہوئی؟ یہ لوگ یعنی مکہ کے لوگ دین حنیف کے پیروکار تھے، مگر بنو خزاعہ کے دور حکومت میں عمرو بن لحی خزاعی نے ان کو بت پرستی پر لگا دیا۔ وہ ایک سفر سے واپسی پر کچھ بت ساتھ لے آیا اور مکہ میں بت پرستی کی ترویج کرنے لگا۔ عزا، حبل، اصاف، نائلہ اور منات کا شمار قریش کے معروف بتوں میں ہوتا تھا۔ عزا ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ وہ عزا کی زیارت کرتے، اس کے لیے تحائف لے جاتے، اس کے لیے قربانی کرتے اور اس کے تقرب کی سائی میں مشغول رہتے تھے۔ حبل کو سرخ عقیق سے انسانی شکل میں بنایا گیا تھا اور کعبہ کے اندر کا سب سے بڑا بت شمار ہوتا تھا۔ اصاف اور نائلہ کی بھی پوجا کرتے تھے، حالانکہ قریش نے انہیں کعبہ کے سامنے لوگوں کی عبرت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ منات کو دیگر عربوں کے علاوہ قریش بھی لائق احترام سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے بھی تھے، بالخصوص بنو ہاشم کے خاندان کے افراد، جو دین حنیف پر کاربند تھے اور بت پرستی میں ملوث نہیں تھے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ اسلام دی ٹرو پکچر۔